الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ترجمہ: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کو ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ اس آیت میں بھی پچھلی آیتوں کی طرح اہل کتاب کے اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں منصفانہ انداز میں جو ان میں سے اچھے لوگ تھے ان کی تعریف کی ہے اور جو ان میں سے برے تھے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ سمول بن عادی یہودی تھا مگر وفائے عہد اور ادائے امانت میں بہت مشہور تھا۔ یہی حال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان کے پاس ایک قریشی نے 1200 اقیہ سونا امانت کے طور پر رکھوایا، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ جب اس نے مانگا تو آپ نے فوراً ادا کر دیا۔ دوسری جانب یہودیوں میں کعب بن اشرف اور فنحاس بن عزورہ جیسے رذیل لوگ بھی تھے، جن کے پاس اگر کوئی ایک دینار بھی رکھوا دیتا تو واپس کرنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور اپنی اس خیانت اور چوری چکاری کا جواز یہ پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی ہے، اور غیر یہودیوں یعنی دوسروں کے حقوق دبا لینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ مقام حاصل نہیں۔ یوں ہی مسلمان ہونا بھی ان کے نزدیک ایک جرم تھا، جس کی وجہ سے کسی کا حق دبا لینا ان کے نزدیک جائز تھا، اور یہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر یہ چیزیں برقرار ہیں۔ یہودیوں کے اندر سود لینا جو ہے وہ غیر یہودی سے جائز ہے، لیکن یہودی سے سود نہیں لے سکتا، اور یہ چیزیں ان کی جو مذہبی کتاب ہے تالمود اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لکھی ہوئی ہے، اور وہ اس پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور آج بھی غیر یہودی کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی خیانت کرنے کو جو ہے مذہبی طور پر جائز سمجھتے ہیں، جو کہ نہایت ایک غلط سوچ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس نے تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے، اور جو انسان بھی کسی دوسرے انسان سے خیانت کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو یا کسی بھی اور مذہب کا ہو، تو اس پر وہ اس خیانت کی جو ہے وہ باز پرس اس سے ہوگی۔ اس آیت کے اندر ایک اور مسئلہ بھی بیان ہوا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما دمت علیہ قائما، کہ جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو وہ تمہیں دے ہی نہیں۔ اس سے جو ہے علماء نے جو ہے وہ ایک اصول نکالا ہے کہ جس کا حق ہے وہ اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے اور مسلسل اس کا پیچھا کر سکتا ہے جس کے اوپر حق ہے۔ کسی بھی انسان کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جانا جو ہے نہایت غلط چیز ہے، اور اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے اس کی انسان کوئی بھی تدبیر بنا لے۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہے کہ کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو ستاتے ہیں اور قرض واپس نہیں کرتے، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کی مشکلات جو ہے وہ خرید رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جو ہے بہت سیدھا معاملہ کرنے والا بنا، سچائی پر قائم کر دے اور اپنا تقوی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔